السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ سب لوگ ایک بار بآواز بلند پڑھیے ایک ساتھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمانوں میں بھی خاص قرآن و حدیث پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مارکیٹ کا ماحول دیکھے ہوں گے ابھی کیسا ہے، ہر کوئی شاپنگ میں، یہ بہرحال میں ٹاپک پہ آؤں گا، تھوڑی سی بنیادی باتیں انشاءاللہ سے بیان کر دیں گے، اس کے بعد درس و تدریس۔ ابھی ایکچولی گویا کہ کلاسز ہے جس میں ہم لوگ پورے ایک ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ ہر کوئی ینگسٹر جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، اکثر چاہے وہ ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں ہوں یا ینگسٹر ہو یا جو بھی ہے، ہر کوئی پورے رمضان جو عبادت کرتے ہوئے آئے، لیکن آج کے دن میں اور اس سے پہلے جو گزرا تاخرات میں ان کے کیا عمل تھے، ان کا کیا رجحان تھا، ان کا کیا روزمرہ کے نارمل ڈیز میں وہ لوگ کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ کیا تھی، بالکل ڈفرینس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، اور اگر یہ حدیث کو آپ سمجھ لیے تو گویا کہ سمجھیے یہ درس انشاءاللہ بالکل مفید رہا۔ سب سے پہلے میں پھر سے سلام کر رہا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کا ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ میں ترجمہ پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومن، اے مسلم، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے آپ کو بچانے کے بعد واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی ہے، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اگر آپ ماشاءاللہ سے پیرنٹس ہیں تو آپ کے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ہیں، جن کی بھی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے نیچے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی بہن ہے، یہ جوائنٹ فیملی میں ہے، تو تمام کے تمام کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اس دنیا میں ہر کوئی شخص ایک ایک گروپ میں بٹا ہوا ہے، ہر کوئی ایک ایک گروپ میں بٹا ہوا ہے۔ کلکم راع، اور ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی گروپ کا ہیڈ ہے، لیڈر ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور ان کی رسپانسبلٹی کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ النار، جہنم کی آگ سے۔ پھر جہنم کی صفت بتائی گئی، اتنا بھیانک منظر ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے سخت فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ عذاب اس طرح سے دیں گے، عذاب اس طرح سے دیں گے، گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ وہ اندھے ہیں۔ آپ کے اوپر جو عذاب کا سلسلہ وار چلتا رہے گا، اور پتھر کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے آپ کو طرح طرح سے ستایا جائے گا۔ تو یہ مین حدیث، آپ یہ قرآن کی آیت آپ یاد رکھیے۔ ایک دوسری روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث، جب کسی بندے کا آنکھ بند ہوتا ہے، یعنی جب وہ مر جاتا ہے، تو جو بھی چیپٹر تھا اس کی ایکٹیویٹیز کا، جو بھی عمل کا، وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو درس دے رہا ہوں یہاں پر، اگر اللہ نہ کرے انشاءاللہ اللہ ہر ایک کی اچھی موت دے، نصیب کرے، آمین۔ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو جو کچھ بھی میں عمل کیا وہ سب کے سب کلوز، چیپٹر کلوز، آپ کا جو لفافہ یا کھاتہ ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں، 3 ایسے اس دنیا میں خوش نصیب انسان ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی
صدقہ جاریہ ان کے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی گویا کہ ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اگر میں بزنس پوائنٹ کے میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بولتے ہیں نا آپ، جس کو انویسٹ کرتے بہت سارے بزنس مین، کہ میرا پروفٹ جو ہے آتا رہے مجھ تک، میں کسی بھی اپنے کیپٹل کو کسی بھی بزنس میں انویسٹ کر دوں اور میں آسانی سے رہوں، سکون سے رہوں اور وہاں سے مجھے پیسے آتا رہے۔ آپ کیا کرتے ہو اس کے لیے؟ گھر بناتے، بلڈنگ بناتے، کسی اچھے سے شیئر مارکیٹ بہرحال جو بھی ہے، تو کسی نہ کسی بزنس میں آپ جاتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے، حاصل ہوتا رہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی کیا ہو؟ اطمینان کی گزرے، سکون سے آپ گھر میں ماشاءاللہ سے کولر میں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے آ رہا ہے، مہینے کا خرچ جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا دنیاوی حساب سے۔ اگر ٹھیک ایز اٹ از ہم اس کو فٹ کرتے ہیں آخرت کے اوپر، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ جب انتقال کر جائیں گے تو تین ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے، وہ اگر کریں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ وہ اس کا پروفٹ، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ جو ہے آپ کو مرتے دم تک آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی عمل کے بارے میں قرآن خوانی لا یجوز، جائز نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام میں۔ کسی کے نام کی قربانی، اس میں بھی بہت اختلاف ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن شریعت میں تین ایک ایسا عمل ہے جو تمام کے تمام مفسرین، محدثین، تمام کے تمام علماء، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر تین عمل آپ کریں گے تو آپ مر جائیں گے پھر بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اب وہ کون سا عمل ہے؟ تین: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ؟ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے دولت دیا، آپ بہت زیادہ رچ پرسن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ پیسے سے نوازا ہے، کسی مسجد کو تعمیر کر دیے، مدرسے کو تعمیر کر دیے، یا صدقہ جاریہ، یا پھر ایسے امت جس چیز کی ضرورت مند ہے، اگر کوئی مسلم علاقہ ہے اس میں جو ایک اچھے ہاسپٹل نہیں ہے وہ اگر آپ تعمیر کر دیے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اگر دولت دیا ہے تو آپ ڈریں گے بھائی میرے پاس دولت نہیں۔ اس کے بعد کی حدیث سنیے۔ یا پھر او علم ينتفع به، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی دولت نہیں دیا، علمی دولت دیا ہے، آپ کے اندر علم ہے، چاہے ایک حدیث کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس ایک صحیح بات کا علم ہے، اگر آپ دوسرے کو پہنچاتے ہیں، دوسرے کو سکھاتے ہیں، دوسرے کو بتاتے ہیں، اور وہ شخص عمل کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کو بتاتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے رہتا ہے، جب تک وہ شخص عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بتانے والے کو بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اس میں جتنے کے اسلامک اسکالرس علماء دین ہیں وہ اگر اپنے لیکچرز کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی اگر لوگ ان کے لیکچر کو سن کر کے اصلاح کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ ضرور ان کو ثواب دے گا۔ اگر اس کے برعکس آپ اگر یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ غلط چیز اپلوڈ کرتے ہیں، غلط چیز ڈالتے ہیں تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور علم ینتفع بھی، دوسری چیز کوئی ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے دوسرا شخص نفع اٹھاتا ہے۔ تیسرا، بہت غور سے سنیے گا آپ کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے اور ہر کوئی شخص ضرور کر سکتا ہے۔ او ولد صالح یدعو له، اللہ اکبر، یا ایک ایسا بچہ، دیکھیے یہاں پر عالم نہیں کہا گیا، او ولد عالم نہیں کہا گیا، او ولد صالح، ایک ایسا نیک بچہ، او ولد صالح، ولد کہتے ہیں ایک بوائے، اسمال بوائے جو کیوٹ رہتا ہے بہت سارا، یا جو جن کی عمر لڑکپن کی عمر ہے، او ولد صالح، یا ایک نیک سیرت، خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا، گڈ کیریکٹر پرسن، اگر وہ بچہ ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو وہ اس کی دعا کی بدولت اس کے ماں باپ کو جو ہے جنت میں اور مرنے کے بعد بھی جو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لاسٹ کے ٹکڑے او ولد صالح یدعو له، اس کے پس منظر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا، فلان، ایک ایسا بندہ ہوگا، جنت میں درجہ بدرجہ اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، ہر دن ہر لمحے جو اس کے درجات جنت میں بلند ہوتے رہیں گے۔ جنت میں کیٹیگریز ہے، رائٹ، ہر ایک کے درجہ اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ بندہ تعجب سے پوچھے گا فرشتوں سے، ما لنا اعمال کثیرہ، میرے پاس نہ دولت تھی، نہ عبادت کا اتنا بڑا انبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن دن بدن کس چیز کے بدولت، کس چیز کے سبب جو ہے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ تعجب سے بندہ پوچھے گا۔ فرشتے کہیں گے بدعائک ولدک لک، آپ دنیا میں ایسے نیک صورت اور خوش اخلاق بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس دعا کی بدولت جو ہے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے اولاد کی تربیت کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ اخروی لحاظ سے بھی۔ حاضرین، آج کل ایسا ماحول ہے، اللہ معاف کرے، میں نے دنیا کو، اور میں نے الحمدللہ عالم بھی دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، آئی ٹی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس طرح کے خرافات، اس طرح کے بد اخلاق، بد کردار خود ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں کہ اگر آپ ان کے واقعات کو سنیں گے آنکھ سے آنسو نکل جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے۔ یاد رکھیے، ابھی جو ہم رمضان کے مہینے میں بار بار یہ آیت سنے ہوں گے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ، یہ جو رمضان کا ایک مہینہ ہے یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اور اس کا لب لباب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹریننگ پیریڈ میں ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پانی دیجیے ذرا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ آپ روزے سے ہیں، رائٹ، الحمدللہ آپ روزے سے ہیں، یہ رہتے ہیں نارملی، ابھی تو نہیں ہیں، رہتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ لعلکم تتقون اسی لیے کہا گیا کہ روزے میں جو تقویٰ ہوتا ہے، ایسے تو ہر عبادت میں تقویٰ ضروری ہے، لیکن روزے میں جو تقویٰ انسان کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا درجہ ہی الگ ہے۔ غور کیجئے، آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، 1 سے 4 لوگوں کو دکھانے کا من اندر سے آ سکتا ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آ سکتی ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے دیکھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ روزہ رہتے ہیں تو صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے، 1 گھٹ پانی لیے، چاہتے تو آپ آدھا گھٹ اندر اور آدھا گھٹ باہر کر سکتے تھے، لیکن یہ کیا چیز منع کر رہی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسان دیکھ رہا نہیں معلوم، کس کو معلوم؟ بہت زیادہ کرکٹ کھیلیے، فٹ بال کھیلیے، آئے کمرے میں اے سی یا کولر لگا کر کے، پیرنٹس نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ چاہتے تو 2 گھٹ پانی اندر ڈال لے سکتے، کون دیکھ رہا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ بول سکتے کہ یس میں فاسٹنگ سے ہوں، میں روزے سے ہوں، لیکن جو چیز آپ کو یہ کرنے سے روک رہی وہ کیا ہے؟ آپ کا تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ جو ہے ہر عبادت میں مطلوب ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے ہر عبادت میں مطلوب ہے، اور ہر عبادت میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر زندگی کے ہر کام میں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، ہر کام میں یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی، بہت جامع اور بہت مختصر۔ اللہ کے نبی اس وقت ان کی عمر صرف 21 ایئرس تھی، کتنی؟ 21 سال۔ 21 سال میں وہ جو ہے اتنے دین میں مہارت حاصل کر لیے تھے کہ ان کو جو چیف کمانڈر، جس کو بولتے گورنر، یا جس کو آپ MP بول سکتے ہیں، یا جس کو، تو یمن کے لوگ جو اسلام قبول کیے تھے ان کی ٹریننگ کے لیے صرف 21 ایئرس اولڈ ینگ پرسن کو جو ہے اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت بہت اہم ہے، اگر موقع ملے گا انشاءاللہ تو پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک جو بات بتاتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، یا معاذ، اے معاذ قریب آؤ، اتق اللہ حیثما کنت واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحها۔ معاذ یاد رکھنا، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پہ اللہ کا تقویٰ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا مت۔ اتق اللہ حیثما کنت، آپ زندگی کے کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اگر آپ کو عہدہ آ گیا پھر بھی آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ اگر آپ جوان ہیں، نوجوان ہیں، سامنے برائی دیکھ رہے آپ، اللہ کا تقویٰ آ گیا، آپ برائی کو چھوڑ دیں گے۔
کسی کی طرف نظر کرنے کا دل چاہتا ہے، اللہ کا تقویٰ کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہی مطلب ہے رمضان کا جو ٹریننگ پریڈ ہے وہ یہی کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتائے نا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ 11 مہینے میں سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ بقیہ 11 مہینے کو ہم کس طرح سے گزاریں۔ لیکن صورتحال کیا ہے اب دیکھ لیجئے، لاسٹ لیلۃ القدر ہے، آخری شب قدر ہے، اور ہماری حالت اب بخوبی واقف ہے۔ جب ماشاءاللہ سے پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، یہاں مصلی بچھائیے، وہاں بچھائیے، نیچے کے صف اوپر کر دیئے، اوپر کچھ لوگ چلے جائیے۔ اب صورتحال ایسی ہے مسجد آدھی خالی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد دوسرے پوائنٹ یہ ہے، تو گویا کہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو کھینچ کر کے لے کے آیا۔ اور ایک پیاری حدیث سنا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے، آپ لوگ جو وہ خوش نصیب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے نا تو اس کو دولت نہیں دیتا، اس کو اولاد نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے اس کی زندگی سکسیڈ ہو جائے، یہ بندہ جو اپنے لائف میں وہ جو چیزیں اس کو اچیو کر لے، یہ بندہ جو مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو سیدھے راستہ دکھانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی بھی انسان سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک راہ دکھانا چاہتا ہے، تو اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ کو پڑھنے، دین کو سمجھنے، دین کو پڑھنے، دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے، دین کو پھیلانے، دینی محفل میں بیٹھنے کی اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تڑپ آ گئی، آپ کے اندر یہ جنون آ گیا، آپ کو کہیں نہ کہیں کھٹک رہا کہ نہیں بھائی ہم بہت گناہ کیے، بہت یہ وہ کیے، اب اللہ سے جڑنے کا وقت ہے، تو گویا کہ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا ہے، راضی ہو گیا، اور آپ کو نیک راہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ اگر اچھائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ دولت نہیں دیتا، بہت زیادہ اولاد نہیں دیتا۔ دولت کتنے سارے لوگوں کے پاس ہے، اولاد کتنے سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن کوئی نافرمان، کوئی مکار، کوئی الگ الگ طرح سے۔ لیکن اگر آپ کے اندر دین کو سیکھنے کا جذبہ، دین کو سکھانے کا تڑپ، جنون اگر ہے، تو گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ تنہائی میں جا کر کے شکرانے کی نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے کہ اللہ تو نے مجھے ایسے بندوں میں رکھا کہ مجھے دین کی سمجھ کرنے کی توفیق بخش رہا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 1-2 منٹ لوں گا انشاءاللہ۔ رمضان کے حوالے سے الحمدللہ سے ہمارا 29واں روزہ یا جو بھی تراویح وغیرہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اسلاف کرام کا کیا، دیکھیں چونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں سے ہر کوئی معلوم ہے، ان کی فضیلت، اہمیت، احکام، مسائل بہت طرح کے خطبے میں سن لیے، لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں نا وہ یہ کہ ہمارے سلف کیا کرتے تھے، جب وہ ان کے پاس رمضان آتا تھا تو رمضان آنے سے پہلے ان کا کیا معمول تھا اور رمضان جانے کے بعد ان کا کیا معمول تھا۔ رمضان جو ہے ایک یہ ہمارے لیے گڈ اپورچونٹی سے کیا ہے، ایک گولڈن چانس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے ذرا سنہرا موقع جس کو بولتے ہیں نا، وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو معاف کروانے کا۔ تو جب بھی سلف کرام رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا شہر رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک کسی بھی طرح سے پہنچا دے، اگر میری موت یا مجھے اگر تو مرض میں لائق کرنا ہے یا کسی بھی طرح سے آفت میں مجھے ڈالنا ہے تو یا اللہ رمضان کے مہینے کے بعد ڈال دینا، یا اللہ مجھے رمضان کا مہینہ کسی بھی طرح سے نصیب کر دے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں اچھے سے عبادت کر لیا کرتے تھے تو ان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، ہمیشہ کرتے تھے یا اللہ اللہم تقبل دعانا وصلاتنا وتلاوت قرآننا، جتنی کی جتنی وہ عبادتیں کیا کرتے تھے اس کو گنا کر کے کہتے تھے یا اللہ اس کو قبول کر لے۔
یا اللہ میری جو بھی عبادتیں ہیں، رمضان میں جو بھی ذکر و اذکار ہے، جو بھی تلاوتیں ہیں، جتنی کی جتنی چیزیں ہیں اس کو قبول کر لے۔ کیوں؟ ایک چیز کو کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے مقبول ہونے کی دعا مانگنا اور اللہ کے نزدیک اس کا قبول ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، طرح طرح سے کرتے ہیں، ان کے اندر الگ الگ رسم و رواج ہے، لیکن وہ سب کی سب عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ان کے منہ پر مار دی جاتی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے تو ایسے متقی، ایسے عبادت گار بھی آئیں گے جو بالکل جسمانی حساب سے تھکے ہوئے ہوں گے، اتنی عبادت کیے ہوں گے وہ کہ ان کی عبادت کی وجہ سے ان کا جسم پورا تھکا ہوا ہوگا، لیکن ایک بھی عبادت ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ سنت کے خلاف ہوگا، غلط رسم و رواج کے مطابق ہوگا، تو ان کی تمام عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ تو عبادت کرنا اور اس کی شرف قبولیت کے لیے دعا کرنا ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ آپ رمضان گیا، شوال ہوا تو شوال میں کہ نہیں، جب تک دوسرا رمضان آپ کو نہیں مل جاتا، دوسرا رمضان اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں نہیں دے دیتا، ان تمام کی تمام عبادت کو قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سلف اکرام کا یہی بھی طریقہ ہے۔ اور ایک مولانا عبداللہ جولم صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اسی ضمن میں، اسی حدیث کی تشریح میں، کہ ہم کیسے امیجن کریں یا ہمیں کیسے بات معلوم ہو کہ ہماری عبادتیں قبول کی گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ ہنٹس، کچھ نہ کچھ شریعت اس کی طرف رہنمائی، کیسے معلوم ہو کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہے یا پھر ہماری تلاوت یا جو کچھ بھی ہم کیے ہیں وہ قبول ہوئی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو رمضان جانے کے بعد بقیہ دنوں میں آپ کے دل میں یہ بات آ رہی کہ مجھے عبادت کرنی چاہیے، یا عبادت کا شوق بڑھ رہا ہے، یا پچھلی زندگی سے کے بنسبت یہ زندگی میں آپ کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، اندر سے اصلاح ہوا ہے، آپ کے اندر ایک تڑپ ہے، تو سمجھیے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی ہے۔ پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ کی پچھلی زندگی، یہ رمضان آیا 2023 کا، 2022 میں میں فار ایگزامپل 2022 میں میں تراویح نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، خالی بائک لے کر کے ادھر ادھر گھما پھرا، رات بھر جو بھی کیا، دن بھر سویا، کچھ بھی نہیں کیا۔ 2023 میں یا لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیا کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مطلب رمضان جانے کے بعد شوال میں اس کے بعد کے جو بھی مرحلے ہیں، جو بھی پریڈ ہے، جو بھی آنے والے دن ہیں، اگر اس میں آپ کا دل اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ وہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اگر آپ کی زندگی اسی طرح صرف رمضان کی ایک خاص پریڈ کے لیے، ایک خاص ٹائم کے لیے وہ آیا، لیکن آپ کے دل اسی طرح ہے، آپ کی زندگی اسی طرح سے ہے، آپ کے اندر کچھ بھی چینجز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ میرے عبادتیں قبول کرے اور اللہ مجھے نیک بخت بنائے، نیکی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راغب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر سے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے حسین لمحوں کو میں جینے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔